لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانه تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھیں. میرے محترم سامعین حضرات، ماتم داران مظلوم کربلا، محبان اہل بیت و سوگواران سید الشہداء، دعائے سیدۃ نساء العالمین، آپ حضرات مسلسل ذکر سید الشہداء کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے ایام عزا کا زمانہ گزر رہا ہے، اور آج وہ شب آ گئی کہ جسے شب عاشور کہا جاتا ہے. عبادتوں والی رات ہے، مصیبتوں والی رات ہے، مصیبت کو یاد کرنے والی رات ہے. آج ہی کی شب ہے کہ جب امام نے اپنے انصار و اپنے اصحاب کی آزمائش کے لیے خیمے کے چراغوں کو گل کر دیا. آج ہی کی شب ہے کہ جب امام نے ایک دن کی مہلت مانگی، ایک شب کی مہلت مانگی. ہمیں امام کے قول و فعل پر غور و فکر کرنا چاہیے. جبھی ہم اطاعت کا مفہوم سمجھیں گے، جبھی ہم عبادت کا مفہوم سمجھیں گے کہ اطاعت کہتے کسے ہیں، عبادت کہتے کسے ہیں، اور اولی الامر کا مرتبہ کیا ہے. اولی الامر کہتے کسے ہیں، صاحبان امر کہتے کسے ہیں. پہلی محرم سے لے کر آج 9 محرم الحرام ہو گئی، شب عاشورہ ہے. مسلسل ہماری گفتگو اسی عنوان پر رہی کہ اللہ کی اطاعت کیسے کریں، رسول کی اطاعت کیسے کریں. صاحبان امر کے بارے میں جہاں تک معروضات ہم نے پہنچانی چاہی آپ کے اذہان عالیہ تک، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم اہل بیت طہار علیہ السلام کی فضیلتوں کو سمجھیں، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ ہم سمجھیں، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ایک حسینی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک عزادار کو کیسا ہونا چاہیے. شہزادی ہم سے کچھ چاہتی ہے، یعنی مقصد عزاداری، تحفظ عزاداری، عظمت عزاداری کے سلسلے سے اصلاح معاشرہ، مناقب آل محمد و مصائب آل محمد کے سلسلے سے مسلسل آپ حضرات ذکر اہل بیت میں شرکت کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ شہزادی ہم سے کیا چاہتی ہے، وہ ہم سے کیسا کردار چاہتی ہیں، انہیں شیعہ کیسے پسند ہیں، مولا کو شیعہ کس طرح کے چاہیے. کیا صرف زبان سے کہہ دینا یہ شیعہ ہونے کی علامت ہے؟ کیا صرف زبان سے یا حسین کہہ دینا یہ شیعہ ہونے کی علامت ہے؟ کیا صرف کالے لباس پہن کر سوگوار ہو جانا یہ شیعہ ہونے کی علامت ہے؟ نہیں عزیزان ایمان، یہ شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ محب ہونے کی علامت ہے.
یعنی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہم ایسا کر رہے ہیں۔ شیعہ ایک بہت بڑا مفہوم کا نام ہے، بہت بڑے مفہوم کا نام ہے شیعہ۔ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ ایک بہت ہی بڑا مفہوم ہے لفظ شیعہ میں کہ جو اسلام کی جو تمام تر شرعی ذمہ داریاں ہیں، اگر ہم اسے انجام دے رہے ہیں تو ہم حقیقی معنوں میں شیعہ ہیں۔ اب اس میں اخلاقیات کے باب الگ ہے، سخاوت کے باب الگ ہے، شہادت کے باب الگ ہے۔ بھائی آپ دیکھیں کہ صرف نماز پڑھ لینا یہ شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا یہ شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے، صرف نیک عمل انجام دینا یہ شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کیا ہے اور اس سیرت کے اوپر عمل کریں۔ اگر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے اہل بیت کا فالوور، یعنی ان کی اتباع کرنے والا، ان کی اطاعت کرنے والا۔ لفظ شیعہ کا اگر آپ لفظی ترجمہ دیکھیں تو شیعہ کا مطلب ہوتا ہے اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا۔ کسی کی پیروی کرنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور شیعہ دو کوالٹی کے ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اہل بیت کے شیعہ ہوتے ہیں اور ایک ان کے دشمنوں کے شیعہ ہوتے ہیں۔ بھائی ہر جگہ دو پارٹیاں ہوتی ہیں، یا تو ایک حق ہوگی یا ایک باطل ہوگی، یا تو ایک پازیٹیو ہوگا تو دوسرا نیگیٹو ہوگا، ایک صحیح ہوگا تو دوسرا غلط ہوگا۔ بھائی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر۔ اب جو صحیح ہے وہ حقیقی معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ ہم سے حقوق کی ادائیگی چاہتے ہیں، حقوق العباد چاہتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے رہیں، یا اگر ہم امام کی نصرت کریں تو کس طرح سے کریں۔ عزیزان ایمان، ہمیں اس پر غور کرنا ہے، ہمیں اس پر فکر کرنا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس پر کیا واقعی حقیقی معنوں میں ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے آخری رات ہے، اس کے بعد ذکر صرف مصائب کا ہونا ہے، اور آج بھی ذکر صرف مصائب کا ہونا ہے، لیکن میں چند معروضات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا دینا ضروری سمجھتا ہوں آج کی شب کی مناسبت سے، چونکہ آپ حضرات آزاد کا فرش جب بچھاتے ہیں تو یہ ایک ادارہ ہے، یہ ایک مکتب ہے، یہ ایک یونیورسٹی ہے کہ جہاں روحانی غذا ملتی ہے۔ بھائی جسمانی غذا تو آپ لیتے ہیں، لیکن یہ روحانی ڈوز ہے، یہ روحانی وٹامنس ہے، یہ روحانی غذا ہے کہ جو ہمیں طاقت فراہم کرتی ہے اور ہمیں آخرت کے میدان میں طاقتور بنائے گی، کہ جو یہ ہمارے لیے توشہ آخرت ہے۔ یعنی ہم اگر کچھ لے کر جائیں گے تو یہاں سے لے کر جائیں گے، یہ چیزیں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر پوری کائنات کے لیے شفا ہے، پوری کائنات کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ ہے شفا۔ امام نے ہمیں بتایا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ہمیں بھی یہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یعنی زبان سے میٹھے بول بول لینا کمال نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کر لینا کمال ہے۔ بھائی بولنے کو تو تاکید کوئی بھی کر دے گا، کوئی بھی پڑھا دے گا، کوئی بھی درس کی طرح سے آپ کے اخلاقیات کے بارے میں تبصرہ کرے گا، آپ سر ہلائیں گے، لیکن ضروری یہ ہے کہ جب آپ اس کے اوپر عمل کریں تو آپ اپنے آپ کو کامیاب پائیں گے، کامران پائیں گے، آپ ایک منزل پر پائیں گے، ایک شرف آپ کو حاصل ہوگا۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ویسے بنے جیسے وہ چاہتے ہیں، یعنی جو ان کی سیرت ہے ہم اس پر عمل کریں۔ امام دیکھیے ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے، ظلم کی کئی کوالٹیاں ہوتی ہیں، ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کسی کو مار دیا تو یہ ظلم ہے، ہم نے کسی کو تلوار سے قتل کر دیا تو یہ ظلم ہے، ہم نے کسی کا قتل کر دیا، کسی کو شہید کر دیا تو یہ ظلم سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ایک ذہنیت یہ ہو گئی ہے کہ جہاں کسی انسان کے اوپر زیادتی ہوتی ہے اسے لوگ ظلم سمجھتے ہیں، یعنی ظلم کو محدود کر دیا گیا ہے، لیکن ظلم کا دامن بہت بڑا ہے۔
آپ دیکھیں کہ ظلم کیا ہے بھائی، کسی بھی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینے کا نام ظلم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم صرف اور صرف تلواروں کے ذریعے سے، نیزوں کے ذریعے سے، اسلحوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا، بلکہ ظلم کبھی کبھی کردار سے ہوتا ہے۔ بھائی کردار کا مطلب کیا؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کبھی کبھی ظلم انسان کی زبان سے ہوتا ہے، یعنی ہم نے کسی کے ساتھ میں زیادتی کی، بدتمیزی کی، زبان درازی کی، تو یہ ظلم ہے زبان کے ذریعے سے۔ اب اگر ہم نے ہاتھوں کے ذریعے سے کسی کی بدتمیزی کی تو یہ ہاتھوں کے ذریعے سے ظلم ہے۔ اگر ہمارے پیر ہمیں غلط راستے پر لے جا رہے ہیں تو یہ پاؤں کے ذریعے سے ہونے والا ظلم ہے۔ بھائی یہ ظلم ہے۔ نفس اگر ہمارا کنٹرول میں نہیں ہے تو ہم اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ عزیزان ایمان، ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے۔ اب جو ایک طریقے سے ظلم کرے اللہ اس کے اوپر بھی لعنت کرتا ہے، جو ان تمام طریقوں سے ظلم کرے اللہ ان کے اوپر بھی لعنت کرتا ہے۔ اب اگر حقیقی معنوں میں انسان بننا ہے تو ہمیں سیرت آل محمد پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ سیرت کیسی ہے صاحب؟ وہ سیرت ایسی ہے، بس ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں تاکہ کچھ میری بات آپ کے اذہان عالیہ تک، میرے جوان بھائی، میرے چھوٹے بھائیوں تک پہنچے۔ جو بڑے افراد ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ مجھے دعائیں دیں اگر میری بات صحیح لگے، چونکہ بھائی ہمارا کام ہے کہ ہم مل کر اس طرح سے رہیں کہ کوئی آپسی اختلافات نہ پیدا ہونے پائیں آپس میں۔ بھائی دیکھیے امام حسین علیہ السلام اصلاح معاشرہ کے لیے نکلے ہیں۔ خود امام کا جملہ موجود ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، اب دین کے وارث کے اوپر یہ فرض ہو گیا کہ وہ بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، معاشرے میں کس طرح سے رہنا چاہیے۔ وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنی سیرت سے بتایا ہے کہ کس طرح سے انسان کو زندگی بسر کرتے رہنا چاہیے۔ بھائی صبر انسان کا سب سے بڑا اسلحہ ہوا کرتا ہے، اور آنسو انسان کا سب سے بڑا اسلحہ ہوا کرتا ہے۔ یہ ایسا اسلحہ ہے کہ جس سے ستم کی دیواریں تھر تھراتی ہیں، جس سے باطل حکومتیں لرزتی ہیں۔ بھائی یہی وجہ ہے کہ عزاداری کے لوگ دشمن ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری سید الشہداء میں ہم آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور آنسو انسان کا سب سے بڑا اسلحہ ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہمارے پاس میں اگر کوئی پاور ہے، کوئی طاقت ہے تو یہ آنسو ہے، یہ گریہ ہے، یہ صبر ہے۔ صبر سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کربلا والوں نے جو جنگ لڑی ہے، یعنی یہ کردار سے کردار کی جنگ ہے۔ صبر کے ذریعے سے کربلا بنائی گئی ہے، صبر کے ذریعے سے کربلا تیار ہوئی ہے، صبر کے ذریعے سے آج پوری کائنات میں شیعت پہچانی جاتی ہے۔ ہم سے بڑا صابر کوئی نہیں ہے، ہم صابر ہیں۔ اگر ہم نے صبر کیا تو اس کا حساب، یعنی جو ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، وہ اللہ کی عدالت میں ہوگا، اور اللہ عادل ہے۔ اللہ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا، اللہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، اللہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ بھائی آپ مظلوم کے حمایتی بنو تو اللہ آپ کی حمایت کرے گا، اللہ آپ کی نصرت کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ بھائی ہم نے دیکھا کہ یزیدی حکومت، یزیدی طاقت ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی جتنے بھی یزیدی کردار آئے وہ سب کے سب واصل جہنم ہو گئے۔ لیکن صبر سے لکھی جانے والی جو تاریخ ہے وہ کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ کوئی عزاداری سید الشہداء کو مٹا نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صبر سے لکھی گئی ہے، یہ صبر کے ذریعے سے کربلا وجود میں آئی ہے، یہ صبر کا پیغام دیتی ہے، ہمیں درسگاہ انسانیت دیتی ہے، انسانی معاشرے کو سنوارتی ہے، سجاتی ہے، ہمیں اچھے اخلاق سے آراستہ کرتی ہے۔ اب امام حسن مجتبیٰ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، اور ماحول ایسا ہے کہ لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ ان کے اوپر غلط الزامات لگائے جائیں اور لوگوں کو ان کے خلاف کیا جائے، اور ممبروں سے مولا کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ مولا کائنات کی شان میں گستاخی، 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کو برا بھلا کہا گیا اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا گیا۔ فقیر شام نے، جسے لوگ امیر شام کہتے ہیں، بھائی فقیر شام نے ایک انسان کو کچھ دولت دے کر بھیجا کہاں؟ امام کی خدمت میں، امام حسن کی خدمت میں، کہ جائے
اور وہ ان کی تذلیل کرے، ان کی رسوائی کرے، ان کو برا بھلا کہے، لوگوں میں ان کی اس عزتوں کو اچھالے۔ اب عزیزان ایمان، کوئی سماج کے اندر معاشرے میں کسی کی عزت اچھال رہا ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ سنت کہاں سے ہے اور کس کی ادا ہو رہی ہے۔ بھائی معاشرے کے اندر بھائی یہ چیز کہاں سے آئی؟ بھائی دولت دی گئی، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں وسوسہ شیطانی پیدا کیا گیا۔ کس نے پیدا کیا؟ کہ جو شیطان کا بھی باپ ہے، کہ جسے امیر شام کہا جاتا ہے، غریب شام کہا جاتا ہے، بھائی اس نے بھیجا کیا کرنے کے لیے؟ کہ معصوم کی شان میں گستاخی کی جائے، معصوم کی شان میں گستاخی کی جائے۔ بھائی سمجھ لیجئے کہ جب بھی معصوم کی شان میں یا معصوم کے دربار میں کوئی آ کر گستاخی کرے، سمجھ لو کہ وہ فقیر شام کے ٹکڑوں پر بل رہا ہے۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے ہمدردی پائی جا رہی ہے کہ وہ اس نظام کو خراب کرے، وہ اس مقدس بارگاہ کے تقدس کو خراب کرے۔ بھائی وہ یہی چاہ رہا تھا کہ میں ان کو پامال کر دوں گا، ان کے تقدس کو پامال کر دوں گا۔ آنے کے بعد میں مولا کی خدمت میں اب لوگوں کا ہجوم بھی ہے، اب لوگوں کے سامنے مولائے کائنات کو برا بھلا کہنے لگا۔ کس کو؟ امام حسن کے سامنے مولا علی کی شان میں گستاخی ہونے لگی۔ بھائی آج کا ہمارا جو نوجوان ہے وہ ہے جذباتی، لیکن امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ لینے سے تمہارا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ بھائی امام چاہتے تو بھائی امام سے زیادہ جلال کس کو آتا ہے؟ امام سے زیادہ قدرت کون رکھتا ہے؟ امام وہ کہ جو اشارہ کرے تو لوگوں کی جنسیت بدل جائے، بھائی وہ صاحب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے۔ بھائی اس کے ہاتھ میں کل اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ آنے والا شخص گستاخی کر رہا ہے، مولا کی شان میں برا بھلا کہہ رہا ہے، اور ایسا کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے سنا نہیں جا رہا، اور نہ ہی وہ لفظ میں ممبر سے کہہ سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممبر کے تقدس کی بات ہے، اور ممبر وہی ہے کہ جہاں سے اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائے، جہاں سے امت کی اصلاح کی جائے، جہاں سے ان کی سیرت بیان کی جائے۔ ہم سیرت اہل بیت سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم کردار اہل بیت سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم سب اہل بیت کے نوکر ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ پوری کائنات کے لیے امام پیغام دے رہے ہیں۔ بھائی سامنے سے آیا، گستاخی کی، برا بھلا کہہ رہا ہے، جب وہ کہہ کر تھک گیا تو امام نے اپنے لب کو جنبش دی، امام نے بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ کہا، میرے بھائی، پیارے بھائی، تو بہت زیادہ مجھے مسافر محسوس ہوتا ہے، اگر تیرے پاس میں سواری نہیں ہے تو میں تجھے سواری دے دوں، اگر تیرے پاس میں کھانے کے لیے نہیں ہے تو میں تجھے دسترخوان لگا کر دے دوں، اگر تیرے پاس دولت نہیں ہے تو میں تجھے دولت دے دوں، اگر تیرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو میں جگہ کا انتظام کر دوں۔ بھائی اب تک تو جو گستاخی کر رہا تھا، بھائی امام چاہتے تو گستاخی کا جواب گستاخی سے دیتے، لیکن ایک سیرت قائم کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر سامنے والا انسان پوزیٹو ہے تو آپ نیگیٹو ہو جائیے، اگر سامنے والا گرم ہے تو آپ ٹھنڈے ہو جائیے، اس سے نتیجہ بہتر ملے گا۔ بھائی صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ امام کے اس کردار نے کیسا اثر پیدا کیا؟ اب جب اس نے یہ دیکھا کہ میں ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں، امام کہہ رہے ہیں سواری چاہیے تو سواری لے لو، دولت چاہیے تو دولت لے لو، ثروت چاہیے تو ثروت لے لو۔ بھائی میں ذلت کی بات کر رہا ہوں، یہ عزت کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دے، آج سے میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کے بابا کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں آج سے آپ کے دین پر ہوں۔ دیکھے دشمن تھا، اس نے امام کا کلمہ پڑھا، اور یہی نہیں اس نے وعدہ کیا کہ مولا آج سے میں آپ کا مدح خواہ ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کی تعریف کرنے والا ہوں۔ اما اہل بیت کہتے ہی اسے ہے، معصوم کہتے ہی اسے ہے کہ جو دشمن سے بھی اپنا کلمہ پڑھوا لے۔ معصوم کہتے ہی اسے ہے کہ جو اپنے دشمن سے کلمہ پڑھوا لے۔
بھائی امام نے کردار پیش کیا ہے، سیرت پیش کی ہے، کیسی کہ بھائی ہمیں ضرورت ہے معاشرے میں اس چیز کی کہ کبھی اگر کوئی تمہارے ساتھ میں بدتمیزی کرے تو تم اس کا جواب عزت سے دو. تم جب عزت دو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا. یہ کردار اہل بیت ہے، یہ سیرت اہل بیت ہے. تو کردار کو کردار سے ملائیے، سیرت کو سیرت سے ملائیے. جب سیرت سے سیرت ملے گی تو سمجھ جانا کہ آپ اہل بیت کے شیعہ ہیں. لیکن اگر سیرت سے سیرت نہیں ٹکرائے گی تو سمجھ جائیے کہ یہ ہم لفظی دعویٰ کر رہے ہیں، زبانی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اب عزیزان ایمان، حرام بہت قسم کا ہوتا ہے، یعنی حرام کئی قسموں میں بٹا ہوا ہے. لوگ صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نجس چیز کا استعمال کر لینا ہی حرام ہے. کبھی کبھی کچھ پاک چیزیں بھی حرام ہو جایا کرتی ہیں. اس میں اب آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی اگر کوئی شے رکھی ہوئی ہے، پاک ہے، کھانے والی ہے، کسی کی امانت ہے، اگر ہم نے بغیر اجازت اس کا استعمال کر لیا تو وہ ہمارے لیے حرام ہے. بھائی حرام کی کئی کیٹیگری ہے، کئی قسمیں ہیں. تو اب ہم سے بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانے انجانے میں بہت سی چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں. یا کسی کی دل آزاری ہو گئی، کوئی بہت زیادہ اندر سے بے چین ہو گیا، اب اس کے دل میں کیا ہے ہمیں تو معلوم نہیں ہے. یا ہم کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں ہماری نظر میں جائز ہے لیکن کچھ ہمارے معاملات ایسے ہو گئے تو اس کی وجہ سے بھی وہ چیزیں حرام میں مبتلا ہو جاتی ہیں. تو اب آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا اثر کہاں ہوگا؟ آپ کے اوپر ہو یا نہ ہو، آپ کی اولاد پر ضرور ہوگا. بھائی انسان جو جیسا دانہ زمین میں ڈالے گا ویسا ہی اگے گا. جو جیسی کھیتی یہاں کرے گا اس کو آخرت میں ویسا ہی کاٹنا ہے. عزیزان ایمان، حرام ہے وہ چاہے کہیں سے بھی آئے. اور حرام جو لقمہ ہوتا ہے سب سے پہلا جو کام اس کا ہے وہ تربیت کو خراب کرنا ہے، آپسی مخالفت پیدا کرنا ہے. اور جب حرام زیادہ سرایت کر جاتا ہے انسان کے بدن میں تو اس کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ انسان کی عقل کو مفلوج کرنا ہے. مطلب انسان کو بے عقل کرنا ہے. انسان کی عقل کام نہیں کرتی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یعنی وہ اپنی بات پر رہیں گے، وہ اپنے آگے کسی کو سمجھیں گے نہیں، یعنی ان کی عقل کام نہیں کرے گی. اب آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی کربلا کے میدان میں کائنات کا امام کون کہ جو راستے سے چلے تو اس کو زمین کے ذرے سلام کرے، شجر سلام کرے، حجر سلام کرے. بھائی پوری کائنات جسے سلام کرتی ہے اور جو پوری کائنات کی زبانوں کو سمجھتا ہے اسے امام کہتے ہیں. جو پوری کائنات کی مشکل کشائی کرے اسے امام کہتے ہیں. بھائی امام ہر زبان کا مالک ہے اور وہ مالک کن فیکن ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اللہ کا علم اس کے پاس ہے، اللہ کی قدرت اس کے پاس ہے. لیکن کربلا کے میدان میں امام خطبہ دے رہے ہیں. اب جو خطبہ دے رہے ہیں امام، تو امام کی باتوں کا اثر 9 لاکھ کے لشکر پر نہیں ہوا. 9 لاکھ کے لشکر پر کوئی اثر نہیں امام کی باتوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے تھے، مال حرام سے بھرے ہوئے تھے. ان کی عقلوں پر پتھر پڑا ہوا تھا، ان کی عقلوں پر پتھر پڑا ہوا تھا، لہٰذا امام کی باتوں کا اثر ان کے اوپر نہیں ہو رہا تھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مال حرام ہوگا وہاں امام کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا. اب عزیزو اس کی ہلکی سی جھلک آپ سن لیں کہ اگر کسی نے تھوڑا سا بھی حرام لقمہ استعمال کیا تو اس کا اثر اولاد میں جاتا ہے، جس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. اور ہمیں معاشرے کو سنوارنا ہے، سجانا ہے، بنانا ہے اور ایک یونٹی قائم کرنی ہے، اتحاد قائم کرنا ہے، عزاداری کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانا ہے. ہمیں ذکر سید الشہداء جس انداز سے شہزادی چاہتی ہے اس انداز سے کرنا ہے. عزیزو کوئی بھی ہو، بڑی سے بڑی ذات ہو، مثلا میں ہوں
भाई साहिब इल्म हूँ, मैंने तालीम हासिल की है, अपना वतन छोड़ा है, मदरसे में रहा हूँ, इदारे में रहा हूँ और किताबें पढ़ी है, नेक बुरा अच्छा सही गलत सब हमें बताया जाता है, हम दूसरों को बताते हैं, लेकिन हमसे भी गलतियां होती हैं, हमसे भी बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं कि जो लोगों को तकलीफ पहुंचा देती हैं, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो इस्तेमाल में आ जाती हैं, बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं कि जो आंखों के ज़रिए से हो जाते हैं, बहुत से गुनाह ऐसे हैं कि जो हाथों के ज़रिए से हो जाते हैं। भाई गलती इंसान से होती है, इंसान कसूरवार हो जाता है, मासूम तो है नहीं भाई, इंसान मासूम नहीं है, इंसान है और गलती इंसान ही से हुआ करती है, उसका असर कहीं भी जाहिर हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे अफराद हैं तो आपके यहाँ घर में किसी के यहाँ जहालत नहीं होगी, नहीं अजीज़ान ईमान, जहालत पढ़े लिखे घर में भी हो जाती है और कभी कभी जाहिल के घर में भी पढ़े लिखे हो जाया करते हैं। भाई ये कुदरत का कानून है, कुदरत ने बनाया है ताकि हम इससे कुछ इबरत हासिल कर सके, इससे कुछ सबक हासिल कर सके। भाई एक अल्लामा है कि एक गांव में मजलिस खिताब कर रहे हैं और नमाज भी पढ़ा रहे हैं, उनको कोई औलाद नहीं थी और उनके यहाँ ताखीर से औलाद हुई। 1 या 2 बरस का बच्चा उनका एक दिन मस्जिद में पहुंचा। अब जो मस्जिद में पहुंचा है तो उसने मिट्टी के बने हुए जो लोटे हैं, लोटे मिट्टी के बर्तन जिससे वजू किया जाता है पानी रखकर, उसको तोड़ दिया बच्चे ने। अब नुकसान हो गया मस्जिद का, प्रॉपर्टी है मस्जिद की, भाई चीज़ है मस्जिद की, नुकसान हुआ। अब मौलाना ने देखा कि भाई मैंने इसलिए ये वाक़या मौलाना से मुताल्लिक लिया ताकि कोई बंदा भाई अपने ऊपर ना ले ले कि मौलाना ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। अजीज़ान ईमान, देखिए वाक़या जो होता है उसमें कोई ना कोई हिकमत, कोई ना कोई नसीहत हुआ करती है जिससे हम कुछ सीखते हैं। देखिए एक नतीजा देना चाहता हूँ, एक मंजिल दिखाना चाहता हूँ, क्या कि अब उनका बेटा मस्जिद में गया और उसने मिट्टी के जो बर्तन थे उसे तोड़ दिया। अब जब बर्तन टूट गए मौलाना को अफसोस हुआ। भाई उम्मत है, उम्मत ने कहा, जितने नमाजी पढ़ने वाले हैं मुसल्लियान हैं, उन्होंने कहा मौलाना ये आपका बच्चा है, ये क्या कर दिया इसने। भाई सवाल होता है, लोग कह देते हैं भाई ये तो मौलाना के बच्चे हैं और इनके अंदर तरबियत नहीं है, तरबियत नहीं है। देखिए जाने अनजाने में कभी कभी कुछ गुनाह सरजद हो जाते हैं जिसका असर औलाद के अंदर आ जाता है। अब अजीजों इन्हें अफसोस हुआ, घर आए, आने के बाद अपनी ज़ौजा से कहते हैं ये बता अमानत में खयानत कहाँ की है। अब ज़ौजा परेशान हो गई कि मैंने नमाज शब की मैं पाबंद हूँ, नेक अमल मैं अंजाम देती हूँ, मैं वजीफ़े करती हूँ, मैं आमाल अंजाम देती हूँ, मैं अल्लाह का जो हुक्म है उसकी इताअत करती हूँ, उसके कौल की इताअत करती हूँ, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो अल्लाह की नाफरमानी के लिए हो, मैं आपकी इताअत करती हूँ, अल्लाह की इताअत करती हूँ। मौलाना ने कहा नहीं, ज़रा गौर करके बताओ कि तुमने कौन कौन सा अमल किया है जब से ये तुम्हारे शिकम में था, उस वक्त से सोचो कि तुमने क्या अमल अंजाम दिया है। अब उसकी ज़ौजा सोचने लगी क्या कि जब मेरे शिकम में बच्चे का तवल्लुद हुआ, यानी जब बच्चा आया शिकम में, मैं हामिला हुई, तो मैंने कौन कौन से ऐसे अमल किए। तो अब जब उसने अपनी किताब ज़िंदगी को पढ़ा तो किताब ज़िंदगी में उसे एक नुक्स नज़र आया। क्या नुक्स नज़र आया कि जब बच्चा मेरे शिकम में था तो एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा हाजत हुई अनार खाने की। क्या? अनार खाने की, कि मैं अनार खाऊंगी। अब मैंने देखा कि पड़ोस में अनार का दरख्त है, अब पड़ोस के दरख्त से मुझे अनार दिखाई दे रहा था, मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं अनार खाऊं। मैंने अनार तो खाया नहीं, लेकिन मैंने घर से एक सुई ली, सुई, और सुई को अनार के अंदर डाला, उसको निकाला, जो सुई की नोक पर अनार का हल्का सा रस लगा हुआ था, मैंने उस रस को अपनी जबान पर रखा। बस एक मर्तबा आलिम ने कहा ये उसी रस का कमाल है, उसी का असर है कि बच्चे के अंदर ऐसी तरबियत का असर जाहिर हुआ है। अब अजीज़ान ईमान कहे तो जुमला अर्ज कर दूं कि बगैर इजाजत जब सुई की नोक के बराबर भी, बगैर इजाजत अगर सुई के नोक के बराबर भी कोई शय इस्तेमाल कर ली जाए तो वहां औलाद के अंदर असर पाए जाते हैं। तो जरा तसव्वुर करें कि जो पूरा का पूरा बागे फिदा की गज़ब कर गया,
صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ بھائی جو پورا کا پورا باغ زہرا ہی کھا گیا ہو، بھائی ان کا کیا انجام ہوگا، یا ان کی نسلیں کیسی ہوں گی؟ اسی وجہ سے نہ وہ صحیح جانتے ہیں نہ غلط جانتے ہیں، بھائی وہ بے منزل ہیں، انہیں کوئی منزل نہیں مل پا رہی ہے۔ آج شب عاشورہ بہت زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، بہت جلدی عرض کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں نے اس واقعے کو اس لیے نقل کیا، اس لیے اس کا ذکر کیا کہ آپ حرام ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ دیکھیے شراب پینا بھی حرام ہے، اور نجس جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، کسی کو اذیت پہنچانا بھی حرام ہے، کسی کے حق کو غصب کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی یہ حرام ہے۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے چھوٹا سا کام کیا، یا ہم نے کسی کی جگہ لے لی، یا ہم نے کسی کو اذیت پہنچا دی۔ دیکھیے سیرت آل محمد میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے انسان کے کردار کو سنوارنے کے لیے کہا کہ گالی دینا حرام ہے، یہ اسلام کے قانون کے خلاف ہے۔ لیکن آج کے معاشرے میں آپ ہر زبان سے کچھ نہ کچھ ادا ہوتے ہوئے سن لیں گے، تو یہ حرام ہے، اتنا ہی حرام ہے جتنا نجس جانور کھانا، جتنا شراب پینا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حرام کام آپ کر رہے ہیں، کسی بھی طرح کا حرام، تو آپ اسی فہرست میں آئیں گے جس فہرست میں حرام جانور کھانے والے ہیں، جس فہرست میں شرابی ہیں، جس فہرست میں جواری ہیں۔ لیکن عزیزان ایمان، اگر ہم نے غور کر لیا، اگر ہم نے کوشش کر لی، تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اب یہاں ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے امام کو صحابی ملے، جیسا امام چاہتے ہیں۔ دیکھیے کربلا میں جو 72 افراد امام کے ساتھ ہیں، انہیں امام چن کے لائیں، یعنی امام بتا یہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے چاہیے۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ امام بتا رہے ہیں کہ مجھے اگر ساتھی چاہیے تو ایسے چاہیے جیسے میں چن رہا ہوں۔ نہیں تو کلمہ پڑھنے والے بہت تھے، جب امام مدینے سے نکل رہے تھے تو راستے میں بہت لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا مولا ہم تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، لیکن ہمارا مال لے لیجئے، ہمارا سامان لے لیجئے، ہماری سواری لے لیجئے، ضرورت کے سامان لے لیجئے، راستے میں جو آپ کے کام آئیں گے۔ امام نے کہا نہیں، ہمارے تمہارے سامان سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر تمہیں آنا ہو تو تم آؤ۔ بہت سے ایسے تھے جو امام کو جانتے تھے لیکن پہچانتے نہ تھے، مقصد سے دور تھے، آشنا نہ تھے۔ وہی آئے کہ جو امام کو حقیقی معنوں میں پہچانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آج ہی کی شب آقا امام نے کہا تھا کیا کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے۔ یعنی امام فخر کر رہے ہیں۔ فخر کس بات پر کر رہے ہیں؟ فخر اس لیے کر رہے ہیں کہ خیمے میں تمام چاہنے والوں کو بلایا، تمام انصار کو بلایا، صحاب کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو یزید کے لشکر میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ جو 9 لاکھ کا لشکر ہے، یہ 9 لاکھ کا جو لشکر آیا ہے، یہ میرے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم لوگ چاہو تو جا سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ امام آزاد کر رہے ہیں سب کو، اور بتا رہے ہیں کیا امام کو معلوم نہیں ہے کہ یہ قتل نہیں ہوں گے؟ فہرست شہادت تو پہلے ہی تیار ہے، آخر امام آزاد کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی اگر ہم غور کریں تو ایک ایک بات پر نقطے نکلیں گے، ایک ایک بات پر کوئی نہ کوئی ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ اگر ہم غور کریں، فکر کریں، بھائی امام نے جب فہرست بنا لی ہے، جب یہ شہادت کی جو ایک لمبی فہرست ہے، انڈیکس ہے، جب امام کے پاس ہے، تو امام آزاد کیوں کر رہے ہیں؟ امام تو جانتے ہیں سب قتل کیے جائیں گے، سب مارے جائیں گے، لیکن وجہ کیا ہے کہ امام خیمے میں بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، سب مجھے مارنا چاہتے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں۔ لیکن سب نے کہا کہ نہیں مولا ہم نہیں جائیں گے۔ اچھا، پھر امام نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو خیمے میں چراغ جل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اجالے کی وجہ سے نہیں جا رہے ہو کہ کل کو لوگ یہ نہ کہہ دے کہ سب سے پہلے یہ گیا، سب سے پہلے یہاں سے یہ اٹھ کے گیا، تو اچھا ٹھیک ہے میں چراغوں کو گل کر دیتا ہوں۔ لیکن ہم نے تاریخ میں یہ منظر دیکھا کہ ادھر چراغ گل ہوئے، ادھر چراغ جیسے ہی بجھائے گئے اجالا اور زیادہ ہو گیا۔ بھائی کردار کا اجالا،
اور زیادہ ہوا، ایمان کا اجالا، ایمان کی شمع اور زیادہ اجاگر ہوئی، اور زیادہ روشن ہوئی۔ عزیزان ایمان، امام نے چراغوں کو گل کر دیا اور کیا کہا کہ اب چلے جاؤ، اگر ایک دوسرے سے شرم محسوس ہو رہی ہے تو اب چلے جاؤ۔ کہا نہیں مولا ہم نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد امام کہہ رہے اچھا ٹھیک ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین ابن علی اگر تمہیں تنہا چھوڑ دے گا یا تم حسین کو چھوڑ دو گے تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تو سنو میں حسین ابن علی زمین پر بیٹھ کر تمہیں تمہارا مقام دکھاتا ہوں کہ جنت میں تم کس مقام پر ہوگے۔ تنہا حسین وہ امام ہے کہ جنہوں نے اپنے صحابیوں کو جنت میں ان کا مقام دکھایا ہے، سب کو دکھایا کہ دیکھو تمہارا یہ مقام ہے، تمہارا یہ مقام ہے، تمہارا یہ مقام ہے۔ بھائی پوری زندگی عبادت کرنے والا، پوری زندگی سجدے میں پیشانی رکھنے والا، پوری زندگی رکوع کرنے والا، پوری زندگی عبادت کرنے والا، آپ اس سے پوچھیں کیا جنت میں چلے جاؤ گے تو کہے گا بھیا کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ کی عنایت ہوئی تو چلا جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا۔ بھائی بڑے سے بڑی نمازی یا بڑے سے بڑے مولانا سے آپ سوال کریں کہ کیا جنت میں جائیں گے تو کوئی بھی گارنٹی نہیں لے گا کہ بھائی گارنٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہاں امام دکھا رہے ہیں کہ بھائی تم جنت میں چلے جاؤ گے، میں ضمانت لیتا ہوں۔ اور صرف کہا ہی نہیں بلکہ ان کے مقام کو دکھایا، ان کے مقام کو دکھایا۔ بھائی پوری زندگی انسان محنت کرتا ہے کس لیے؟ تاکہ آخر میں اس کی آخرت سنور جائے، یعنی وہ جنت میں چلا جائے۔ اب امام نے یہاں آخرت بھی سنوار دی، دکھا دیا، کہا اب چلے جاؤ، اب چلے جاؤ، لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جنت کے لالچ میں حسین تک نہیں آیا ہے، کوئی جنت کو جان کر نہیں آیا ہے، بلکہ امام کو امام جان کر آیا ہے، امام کو امام پہچان کر آیا ہے۔ امام نے جنت دکھائی، اس کے باوجود بھی نہیں جاتے۔ امام نے کہا اچھا اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم نے حسین کی بیعت کی ہے، بیعت توڑنے پر اگر تم چلے جاتے ہو حسین کو اس حال میں چھوڑ کر تو تم گنہگار ہوگے، تو لو میں تمہیں ایک دم آزاد کر دیتا ہوں، میں اپنی بیعت تمہارے اوپر سے اٹھا لیتا ہوں، میں اپنی بیعت تمہارے اوپر سے اٹھا لیتا ہوں، اب چلے جاؤ۔ تب بھی کوئی نہیں جا رہا ہے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جب چراغوں کو جلایا گیا، آقا عباس نے دوبارہ چراغوں کو جلایا ہے، تو جب چراغوں کو جلایا گیا تو کیا دیکھا کہ انصار حسین، اصحاب حسین نے اپنی اپنی تلواریں نکال کر اپنے اپنے گلوں پر رکھ لی ہے۔ گلے پر رکھنے کے بعد کہتے ہیں سب کا یہی جملہ ہے کہ مولا اگر ہمیں 1000 مرتبہ بھی اللہ زندگی دے اور لوگ ہمیں 1000 مرتبہ قتل کرے اور ہمیں جلائے، جلانے کے بعد ہماری راکھ کو فضا میں بکھیرے، تب بھی ہم آپ کی نصرت سے منہ نہیں موڑیں گے، تب بھی ہم آپ کی نصرت سے منہ نہیں موڑیں گے۔ بھائی مولا تو جانتے تھے نا کہ یہ شہید کیے جائیں گے، یہ قتل کیے جائیں گے، آخر مولا نے ان کا امتحان کیوں لیا؟ آخر ان کے ایمان کا امتحان کیوں لیا؟ آخر مولا نے ایسا کیوں کیا؟ دنیا والوں کو امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو جو بھی حق پر ہوتا ہے، جو حق پر ہوگا وہ بھگانے سے بھی نہیں بھاگے گا، جو باطل پر ہوگا وہ بلانے سے بھی نہیں۔ صلوات بڑھے عظمت آل محمد پر۔ بھائی جو حق پر ہوگا اسے بھگایا بھی جائے گا تو نہیں جائے گا، اور جو باطل پر ہوگا اسے بلایا بھی جائے گا تو بھی نہیں آئے گا۔ بھائی آپ تاریخ پڑھنے والے ہیں، تاریخ جاننے والے ہیں، آج جو باطل پر ہے کوئی نہیں آیا۔ امام نے صدائے استغاثہ بلند کی تب بھی کوئی نہیں آیا، یہاں تک کہ رسول کے پیریڈ میں، رسول کے زمانے میں آپ دیکھیں رسول بلا رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ باطل پر جو ہوتا ہے وہ حسینیت کے راستے میں نہیں ہوگا، اسے بلایا جائے گا لیکن وہ آئے گا نہیں، اور جو حق والا ہوگا اسے حق کے راستے سے لاکھ بھگایا جائے وہ بھاگے گا نہیں۔ یہ امام کے صحابیوں کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے امام نے ایسا کیا، چراغوں کو گل کیا اور بتایا کہ دیکھو حسین کو ایسے صحابی پسند ہے،
حسین کو ایسے انصار پسند ہیں، حسین کو ایسا کردار پسند ہے۔ عزیزان ایمان، ایسا کردار ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایسا کردار کب پایا؟ جب انہوں نے اپنے زمانے کے امام کی نصرت کی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم امام سے محروم ہیں یا یہ قوم لاوارث ہے، اس قوم کا وارث ہے، اس قوم کا امام ہے۔ انہوں نے اپنے امام کی مدد کی، ہم اپنے امام کی مدد کریں گے، ہم اپنے امام کا ساتھ دیں گے تو ہمیں بھی یہ مقام ملے گا، ہمیں بھی یہ فضیلت ملے گی، ہمیں بھی یہ عظمت ملے گی، کیونکہ یہ سخی ابن سخی ہیں، یہ سخاوتوں کا سمندر ہے۔ یہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں پلٹتا ہے عزیزان ایمان، یہاں عطا کیا جاتا ہے، یہاں بلایا جاتا ہے۔ یہی وہ شب ہے کہ جس شب مولا نے مہلت مانگی ہے کہ ہم عبادت میں بسر کر سکیں، ہم عبادت میں بسر کر سکیں، صحابیوں کا امتحان لیا جا سکے۔ چراغ گل کر کے بتایا کہ دیکھو کہ یہ شہادت کا جذبہ ہے، یہ حسینیت کا جذبہ ہے۔ اور عزیزان ایمان، شب عاشور سبھی مائیں اپنے اپنے بچوں کو سجا رہی ہیں، سنوار رہی ہیں، نیک کردار پیش کر رہی ہیں، بتا رہی ہے کہ مودت کسے کہتے ہیں اور محبت کسے کہتے ہیں۔ وہ اپنی اپنی محبت کو سجا رہی ہیں، سنوار رہی ہیں، پیار کر رہی ہیں۔ اور جب وہی محبت میدان کربلا میں امام حسین کے اوپر قربان ہو رہی ہے تو وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جہاں محبت قربان ہو جائے وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے کردار میں کیا محبت قربان کرنے کا جذبہ ہے؟ محبت قربان کرنے کا جذبہ ہے؟ نہیں عزیزان ایمان، ہم قربان کرنے کا، قربانی دینے کا جذبہ نہیں رکھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کس انداز سے معصوم ہم سے چاہتے ہیں، عزاداری سید الشہداء یا محبت جیسی چاہتے ہیں وہ ہم ویسی محبت کریں۔ ہم اپنے فائدے کے لیے محبت نہ کریں، وہ ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہیں، ہمیں جو چیز چاہیے وہ بنا مانگے عطا کریں گے۔ لیکن آج عزیزان ایمان بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو رائج ہو گئی ہیں، مطلب کسی کی اگر لڑکے کی شادی نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ میں ہر سال 7 محرم کو یا 8 محرم کو علم نکالوں گا یا نکالوں گی، شادی ہو جائے، یعنی اب یہاں مفاد ہو گیا، اپنا فائدہ دیکھا گیا۔ بھائی سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ یعنی اپنا سیلفش خود غرضی، یہ آزاداری پھر کہاں ہوئی؟ یہ تو خود غرضی ہوئی نا۔ بھائی آپ کی غرض تھی، آپ نے اپنی حاجت کے لیے یہ کام کیا، اس کی حاجت کے لیے کہاں کیا؟ اس کی خوشنودی کے لیے کہاں کیا؟ کیا اس میں اس کی خوشنودی ہے؟ نہیں، یہاں تو آپ نے اپنا فائدہ دیکھا ہے کہ میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کچھ ملے گا۔ آپ جس دن خلوص نیت سے بنا کسی لالچ کے عزاداری سید الشہداء کریں گے، سمجھ لیجئے آپ عزادار ہیں، سمجھ لیے آپ کا کردار حسینی ہے، آپ سے شہزادی راضی ہیں، چونکہ وہ تو دل کے راز سے جب واقف ہے تو ان سے کہنے کی کیا ضرورت، وہ تو خود بنا مانگے دیتی ہیں، وہ بنا مانگے سب کچھ ادا کرتی ہیں۔ لیکن عزیزان ایمان، ہم نے معاشرہ ایسا بنا دیا ہے کہ ہم اپنے مطلب کے لیے کام کرتے ہیں، ہم اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ذہن سے یہ نکال دیجیے آپ کی یہ فائدہ ہوگا میرا، یا میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا، آپ یہ ایک دم نکال دیجیے۔ آپ یہ سوچ کے کریے کہ یہ کام ہو جائے گا، میں یہ ذکر کروں گا تو ان کے صدقے میں ہو جائے گا، یہ مت کریے کہ ہو جائے گا تو میں کروں گا۔ یعنی آپ نیت رکھیں، اب جب آپ خلوص نیت رکھیں گے تو آپ کو خود بخود ساری چیزیں ملتی چلی جائیں گی۔ یہ وہ در ہے کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں پلٹتا، اور نہ ہی یہ کسی کا قرض رکھتے ہیں۔ آپ ان کے لیے کریں گے، یہ آپ کے لیے میدان محشر میں بولیں گے، اور دنیا میں بھی آپ کو کامیاب رکھیں گے، آخرت میں بھی آپ کو کامیاب رکھیں گے۔ یہ ان کا وعدہ ہے، خود شہزادی عالمیہ ان کا وعدہ ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک میرے لال کے عزادار جنت میں نہیں چلے جاتے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی ضمانت لی ہے شہزادی نے، کتنا بڑا مقام اور منزلت آپ کو عطا کی ہے شہزادی نے، کیا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹے کے عزادار نہیں چلے جاتے۔ یہ کیا کم بڑی بات ہے، کم بڑی فضیلت ہے، کم بڑا شرف ہے۔ یہاں تو خود شہزادی نے آپ کو بخشوانے کی بات کر لی ہے، لیکن اب ضرورت ہے کہ ہمیں ویسا کردار بنایا جائے جس سے وہ ہماری شفاعت کر سکیں۔ عزیزان ایمان، یہ آج کی جو شب ہے یہ منسوب ہے مولا علی اصغر سے، جس کا لقب ہے باب الحوائج۔ جب آپ باب الحوائج
باب الحوائج کا مطلب ہوتا ہے کہ جس دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ پلٹے، اگر مقدر میں کچھ نہ ہو تو ان کے دروازے سے مانگیں گے مل جائے گا، باب الحوائج اسے کہتے ہیں۔ ابھی آپ گہوارے کی زیارت کریں گے، مولا علی اصغر کا گہوارہ ہے جس کا لقب ہے باب الحوائج۔ آپ ارادہ کر کے نیت آپ خلوص والی رکھیے، یعنی آپ مولا کا گہوارہ برآمد ہوگا، علی اصغر کا گہوارہ برآمد ہوگا، آپ کا جو ارادہ ہے انہیں معلوم ہے، بس آپ خلوص نیت سے زیارت کریں، خود بخود آپ کی حاجت پوری ہوگی، تو اس میں ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ کے چومیں گے کہ میرا یہ کام ہو جائے لہٰذا میں چوم رہا ہوں، میرا یہ کام ہو جائے لہٰذا میں گہوارہ نکال رہا ہوں، تو یہاں خود غرضی ہے، عزاداری نہیں ہے عزیزان ایمان۔ یہ بہت باریکی باتیں ہیں، شاید میری بات آپ کے اوپر گراں گزرے، لیکن اصلاح معاشرہ، ہیرے کو جتنا تراشا جائے گا، جتنا پتھر کو چوٹ ماری جائے گی، اتنی ہی خوبصورتی آئے گی، اور ہماری قوم جب بلند ہوگی تو ہمیں فخر ہوگا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو فخر ہوگا کہ یہ قوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والی ہے۔ عزیز و محبت، اسی چیز کا نام ہے کہ ہم سب کچھ امام کے اوپر قربان کر دیں، انہی کے صدقے میں ہمارا ذکر ہے، انہی کے صدقے میں ہماری پہچان ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ عزاداری سید الشہداء سے ہٹ کر اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے وجود کو دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ آپ عزاداری ہٹا دیجئے، آپ اپنے یہاں سے عزاداری ہٹا دیجئے، آپ عزاداری ہٹا کے اپنے آپ پر نظر کیجئے، آپ کیا ہیں؟ کچھ وجود نظر نہیں آتا سوائے اندھیرے کے۔ عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں، عزاداری کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، ہمارے وجود سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں۔ عزیزان ایمان، ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں شہزادی عالمیان کی خدمت میں، اور اپنا مہمان بنا کے ہم ان کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آج ایک بی بی اور آئی ہوگی جسے حضرت ام رباب کہا جاتا ہے، جس نے اپنے لال سے اور اپنے والی و وارث سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تلک میں زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ اللہ اکبر! شہزادی ام رباب آج اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے، آپ حضرات رونے کے لیے آمادہ ہے۔ عزیزوں، غریبی، غربت، مظلومی کربلا کے میدان میں کتنی ہے آقا حسین کی، ذرا آپ تصور کریں کہ جس کا باپ ساقی کوثر ہو، جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہو، کہ جو جوانان جنت کا سردار ہو، وہ میدان کربلا میں اتنا مظلوم ہے، اتنا غریب ہے کہ اپنے کمسن بچے کے لیے پانی طلب کر رہا ہے۔ اے فوج اشقیاء، ارے اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، مجھے ایک قطرہ آب دے دو تاکہ میں پانی پلا سکوں۔ اللہ اکبر! آپ رونے کے لیے آمادہ ہے۔ عزیزان ایمان، امام حسین کربلا کے میدان میں صدائے استغاثہ بلند کر رہے ہیں، صدائے استغاثہ۔ کائنات کا امام، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ عزیزوں، کوئی آواز نہیں دیتا، کٹے ہوئے لاشوں سے آواز آتی ہے، لبیک یا حسین۔ عزیزان ایمان، اتنا سننا تھا کہ امام کے کانوں میں ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ امام بھاگے ہوئے جلد از جلد خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ اب جو خیمے میں دیکھا تو ایک طرف شہزادی اولیاء مقام ہے کہ جو گریہ کر رہی ہے، حضرت ام رباب ہے جو گریہ کر رہی ہے، ارے بیویوں میں کوہرام برپا ہے۔ ایک مرتبہ امام مظلوم نے سوال کر لیا، اے زینب، ابھی حسین زندہ ہے، ارے حسین کے ہوتے ہوئے یہ گریہ کیسا؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا، بھیا، ارے آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا زیادہ درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ جزاکم اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہو رہی ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ امام نے کہا، میں اس کا مقصد سمجھ گیا ہوں۔ شہزادی نے کہا، کیا مقصد ہے؟ کہا کہ جھولے میں، کہا کہ یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، ارے گہوارے میں جو سویا ہے وہ تابوت بنے گا۔ یہ در نجف ہے،
ابھی یاقوت بنے گا، گہوارے میں سویا ہے جو تابوت بنے گا۔ ارے میں اس کا مقصد سمجھ گیا ہوں، اس بچے کو میرے حوالے کیا جائے۔ عزیزوں ام رباب کہتی ہے کہ میں اپنے لال کو سجا دوں، سوار دوں، آخری بار پیار کر دوں۔ ام رباب نے ایک مرتبہ لباس پہنایا، بالوں میں انگلیوں سے کنگھا کیا۔ اب عزیزان ایمان پانی تو تھا نہیں کہ چہرہ صاف کرتی، لیکن تاریخ نے ایک منظر دکھایا کہ حضرت ام رباب نے اپنے بیٹے کے رخساروں کے اوپر اپنے آنسوؤں کو ٹپکانا شروع کیا اور آنسوؤں سے حضرت علی اصغر کو صاف کیا۔ علی اصغر کو امام کی خدمت میں دیا۔ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، ابا کا دامن تھامے ہوئے سکینہ نے کہا بابا ارے جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ امام کہتے ہیں بیٹی سکینہ ارے میں علی اصغر کو پانی کی سبیل کے لیے جا رہا ہوں، ارے شاید تیرے بھیا پر رحم کھا کر یہ مسلمان ایک قطرہ پانی دے دے۔ اچھا بابا پانی پلانے کے لیے جا رہے ہو؟ ہاں بیٹا سکینہ پانی پلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا اچھا بابا میرے لیے بھی پانی لے کر آنا، میں بھی بہت پیاسی ہوں۔ ارے میرا بھیا چھوٹا ہے، پہلے آپ اسے پانی پلا دیجئے۔ اللہ اکبر، لیجئے عزیزان ایمان۔ جناب علی اصغر میدان قتال میں پہنچے، باپ کی آغوش میں ہے۔ ادھر جناب علی اصغر کے لیے پانی کا سوال ہوا، جواب آیا کیا کہ اگر پوری دنیا پانی پانی ہو جائے تو ہم ایک قطرہ پانی نہ دیں گے۔ عزیزان ایمان ایک مرتبہ امام نے علی اصغر کو دیکھا، کہا میرے لال تم حجت خدا کے فرزند ہو، ارے اپنی حجت ان ظالموں پر تمام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اے میرے لال میں تمہیں زمین کربلا پر لٹاتا ہوں اور اپنی زبان اپنے لبوں پر پھیرنا شروع کر دو۔ عزیزان ایمان آپ نے تاریخوں میں پڑھا ہے، سبھی پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، ارے احساسات کی دنیا سے ذرا مصائب کو سنیے۔ عزیزان ایمان تصور شرط ہوا کرتی ہے مصائب کے لیے، تبھی گریا ہوگا اور گریا ایسا کریے جیسا شہزادی چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں کربلا کی زمین اتنی گرم ہوتی تھی کہ اگر اس کے اوپر دانا ڈال دیا جائے تو دانا بھن جائے، دانا ڈال دیا جائے تو دانا بھن جائے۔ اللہ اکبر۔ علی اصغر پھول جیسا ہے، ارے نازک علی اصغر کو کہ جس کا نازک بدن ہے امام نے جلتی ہوئی زمین پر لٹایا، کہا بیٹا اپنی حجت تمام کرو۔ اب علی اصغر نے سوکھی سوکھی زبان اپنے لبوں پر پھیرنا شروع کی۔ تاریخ کہتی ہے کہ لشکر یزید منہ پھیر کر رونے لگا۔ عزیزان ایمان ایک مرتبہ امام نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا۔ اب جو اپنی آغوش میں لیا تو ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جو علی اصغر کو اٹھایا ہے تو علی اصغر کی پشت پر چھالے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ علی اصغر کی پشت پر چھالے پڑے ہوئے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں یہاں عمر سعد نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید کے لشکر سے نکل کر لوگ حسین کے لشکر میں شامل ہو جائے، لہذا آواز دی آئین آئین حرملہ اقتا کلام الحسین۔ حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ اب عزیزان ایمان حرملہ اپنے وقت کا بڑا تیر انداز ہے، حرملہ اپنے وقت کا تیر چلانے والا ہے، بہت زیادہ ماہر ہے تیر چلانے میں۔ ایک مرتبہ تاریخ نے منظر دکھایا کیا کہ ایک مرتبہ اب جو حرملہ نے تیر کو چلہ کمان میں جوڑا ہے تو ہاتھ لرزنے لگے، تھر تھرانے لگا۔ عمر سعد کہتا ہے حرملہ تجھے کیا ہوا ہے؟ اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا کہ کون سب سے بڑا تیر انداز ہے تو میں تیرا نام بتاتا۔ حرملہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہا جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہے وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی اس بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں تو کوئی سیاہ پوش بھی ارے اس کے گلے پر اپنا گلا رکھ کے کہتی ہے ارے اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟
جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اللہ اکبر. عزیزان ایمان ایک مرتبہ حرملا نے تیر سہ شعبہ، آپ کا سننا آسان ہے لیکن ذرا تصور سے سوچئے اور سمجھئے کہ تیر سہ شعبہ کسے کہتے ہیں. سہ کہتے ہیں تین کو، شعبہ کہتے ہیں شاخ کو، یعنی تین شاخوں والا تیر جسے تریشول کہا جائے. تریشول کہا جاتا ہے ہندی میں، اور فارسی زبان میں سہ شعبہ کہا جاتا ہے. تیر سہ شعبہ حرملا ملعون نے چلایا ہے، اور تاریخ میں تیر سہ شعبہ کے بارے میں اس زمانے میں وہ تیر جانوروں کے شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑے جانور کا شکار کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس تیر کا استعمال ہوتا تھا، اور اس تیر میں جو رفتار ہوتی تھی اتنی ہوتی تھی کہ وہ تیر جس جانور کے اوپر لگتا تھا وہ جانور وہی زمین پر گر جاتا تھا. اب تصور کیجئے گا، علی اصغر کی مصیبت کو یاد کیجئے گا. ارے تیر سے شعبہ حرملا نے چلے کمان سے نکالا، تیر سے شعبہ چلا، علی اصغر کے گلے پر لگا، دائیں کان سے ہوتا ہوا بائیں کان سے نکلا، بازو امام میں پیوست ہو گیا، بازو امام میں پیوست ہو گیا. تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر حسین امامت کے بازو سے اس تیر کو نہ روکتے تو تیر علی اصغر کو نہ جانے کہاں لے جاتا. جزاکم اللہ. تیر نہ جانے کہاں علی اصغر کو لے جاتا. عزیزان ایمان تیر نے علی اصغر کو قربان کر دیا. عزیزوں جب رباب نے بھیجا تھا علی اصغر کو میدان میں تو یہ کہہ کر بھیجا تھا میرے لال امام کی نصرت کرنا، تمہیں نصرت امام کے لیے بھیج رہی ہوں. عزیزوں بچہ تیر کھا کر مسکرایا، اور جب بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہوا ہے نا، جب بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہوا تو دیکھا کہ امامت کا بازو زخمی ہے. ارے امامت کے ہاتھوں میں تیر ہے. ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، کہا ماں ارے مجھے معاف کرنا، تیر بہت بڑا تھا، اصغر کا گلا چھوٹا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے، رونے کے لیے آمادہ ہے. ارے کھل کے روئیے، ام رباب کو پرسہ دینا ہے، ابھی گہوارہ برآمد ہوگا. عزیزان ایمان امام نے علی اصغر کے خون کو لیا، چاہتے ہیں آسمان کی طرف پھینکے. آسمان سے صدا آئی، اگر ایک قطرہ بھی آسمان کی طرف خون علی اصغر آیا تو قیامت تک بارش نہ ہوگی. اگر ایک قطرہ بھی زمین کی طرف آیا تو دانا نہ اگے. حسین نے خون علی اصغر سے وضو کیا، اپنے ہاتھوں پر ملا، اپنے چہرے پر ملا جیسے وضو کی صورت ہوتی ہے. عزیزان ایمان علی اصغر کے جنازے کو امام اپنی ابا کے دامن سے چھپائے ہوئے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ باپ کی محبت نے جوش ماری. ایک مرتبہ باپ کی محبت نے جب جوش ماری پڑھتے ہوئے قدم رک گئے. اب کہا کہ آخر اس بچے کی ماں کو میں کیا جواب دوں گا، ام رباب کو کیا جواب دوں گا. ارے میں کیا کہوں گا کہ بچے کو پانی پلانے گیا تھا اور بچے کا یہ حال ہو گیا. عزیزوں امام رکے، ایک مرتبہ پیچھے ہٹے، پھر امام آگے بڑھے، امام پیچھے ہٹے. باپ کی محبت کہہ رہی تھی رک جاؤ، لیکن امامت آواز دے رہی تھی حسین آگے بڑھو. باپ کی محبت کہہ رہی تھی ٹھہرو، امامت آواز دے رہی تھی رکو، امامت آواز دے رہی تھی آگے بڑھتے رہو. امام کے لبوں پر ایک جملہ، کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ ہی و تسلیما لامر. امام کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں. الغرض خیمے کے دروازے پر پہنچے. خیمے کے دروازے پر جب پہنچے ہیں امام تو ایک مرتبہ امام یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کسے آواز دوں کہ علی اصغر کو میری آگوش سے آ کے لے جائے. امام اپنا رخ موڑ کر کھڑے ہو گئے. عزیزوں ایک مرتبہ پیچھے سے حضرت سکینہ نے اپنے بابا کو کھڑا ہوا دیکھا
کہ در خیمہ پر میرا بابا کھڑا ہے. آواز دی پیچھے سے سکینہ نے, بابا کیا علی اصغر کو پانی پلا لائے, کیا علی اصغر کو پانی پلا لائے. عزیزو اتنا سننا تھا. اب جب حسین نے سکینہ کی طرف رخ کیا, سکینہ کی ایک چیخ بلند ہوئی اور سکینہ خش کھا کر زمین پر گر گئی. اب سکینہ کی آواز سن کر اندر سے خیمے سے زینب باہر آئی اور خیمے سے ام رباب باہر آئی. اب عزیزان ایمان رباب نے جیسے ہی ایک مرتبہ علی اصغر کو دیکھا تو رباب کی زبان سے ایک جملہ نکلا, اے میرے لال علی اصغر, ارے کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں, ہم مصروں کا یونہار, اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی قربان ہوتے ہیں, اے میرے لال علی اصغر کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. عزیزان ایمان علی اصغر وہ واحد شہید ہے کہ جنہیں 2 مرتبہ شہید کیا گیا ہے, جنہیں 2 مرتبہ شہید کیا گیا ہے. ابھی گہوارے کی زیارت ہوگی, علی اصغر کے چولہے کی زیارت ہوگی. عزیزان ایمان جب جنازہ لے کر آ گئے, رباب نے علی اصغر کو اپنے کلیجے سے لگا لیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. عزیزو حسین ذوالفقار سے تلوار سے قبر علی اصغر تیار کر رہے ہیں. علی اصغر وہ واحد شہید ہے کہ جو حسین کی زندگی میں حسین دفن کر رہے ہیں. علی اصغر وہ واحد ہے کہ جسے حسین اپنی زندگی میں دفن کر رہے ہیں. عزیزان ایمان قبر بن کے تیار ہو گئی. علی اصغر کو امام نے آگوش میں لیا, رباب سے کہا رباب اپنا رخ پھیر لو, رباب اپنا رخ پھیر لو. کربلا کی زمین جل رہی تھی. عزیزان ایمان نہ جانے کس دل سے امام نے پھول جیسے علی اصغر کو قبر کے حوالے کیا. پیروں کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کی, پیروں کی طرف سے مٹی ڈالتے ڈالتے جب گلے تک پہنچے ہیں, چہرہ علی اصغر کا دکھائی دے رہا ہے. اب یہاں باپ کی محبت ساتھ چھوڑ رہی ہے, باپ کا کلیجہ تڑپ رہا ہے. حسین نے ایک مشت خاک لی, چہرہ گھمایا, علی اصغر کو دفن کیا. علی اصغر دفن ہو گئے, لیکن علی اصغر 2 مرتبہ شہید ہوئے ہیں. جب قبر بن کے تیار ہو گئی اور جب سارے شہید قتل ہو گئے, سب کے سر گنے جانے لگے تو ایک سر کم نظر آیا. یزید نے پوچھا ایک سر کم کیوں ہے, تو کہا کہ حسین نے اپنے بچے کو دفن کر دیا تھا, کہا مجھے اس کا سر چاہیے. اب عمر سعد کے حکم سے لوگ ہاتھوں میں نیزہ لیے ہوئے آئے اور جہاں نرم زمین دیکھتے ہیں بس گفتگو اپنے آخری مرحلے پر ہے. جیسے چاہے گریا کیجئے گا, ابھی گہوارہ برآمد ہوگا, زیارت جناب علی اصغر کی کیجئے گا, پرسہ دیجئے گا. عزیزان ایمان نیزہ بردار نیزہ زمین پر مارتے ہیں, نکالتے ہیں. یہ منظر جناب فضا نے دیکھ لیا, اپنا کلیجہ تھام کر کہا رباب ارے تیرے بچے کی خیر ہو. اب عزیزان ایمان ام رباب نے یہ منظر دیکھا, ماں نے اپنا کلیجہ تھاما, یہ منظر دیکھ رہی ہے. جیسے ہی نیزہ زمین پر مارا جاتا ہے, ماں اپنا کلیجہ پکڑتی ہے, نیزہ زمین پر مارا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے. عزیزان ایمان گہوارہ ابھی آئے گا. عزیزان ایمان ایک مرتبہ ماں نے عجیب منظر دیکھا کہ اب جو ایک ظالم نے نیزہ مارا تو زمین سے خون ابلا. ارے نیزے میں الجھ کر علی اصغر کا لاشا, علی اصغر کا لاشا آیا. ایک مرتبہ ماں نے کلیجہ تھاما, ماں کی نظروں کے سامنے علی اصغر کے سر کو جدا کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نظم بقضائہ و تسلیم ما تبی مسلم. हल्का लगवाना पड़ेगा.